لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. انجینئر صاحب کے کہنے پر اگر ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو اس دن کیوں نہیں ہوتا؟ 7 مہینے بعد اگر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو کسی ویڈیو کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہنگامہ کھڑا کرنے والے لوگ مس یوز ہو رہے ہیں کسی اور کے ہاتھوں، یا ان کے اپنے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں جن کو وہ میٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے جو سٹوڈنٹس ہیں نا، یہ ان کو مفت میں کسی نے بھرتی کر کے دے دی ہیں. بھائی اللہ کے فضل سے 17 سال کی محنت، اللہ کے فضل سے یہ 30 لاکھ سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں، کم از کم بھی لگائے تو 30 لاکھ 3 ملین سبسکرائبرز پچھلے ویکینڈ پہ ہمارے مکمل ہوئے. مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ آپ کو بغض کیا ہے عمران خان پہ. مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ آپ کو عمران خان پہ غصہ کیا ہے. آپ عمران خان صاحب سے کیوں ملنا چاہتے تھے اور اس کے لیے آپ کس قسم کی لسیاں لگا رہے تھے اور آپ کیا بات ایسی کر رہے تھے. انجینئر صاحب، آپ کے آس پاس بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان میں قرآن پاک بھی ہے، اس میں احادیث کی کتب بھی ہیں. آپ کسی ایک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے مجھے فون کر کے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان سے ملنے کے لیے خواہش کا جو اظہار کیا تھا وہ کن الفاظ میں کیا تھا. میں نے ان کو سمجھایا بھی تھا مولوی صاحب کو کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کی عزت کریں اور کروائیں، لیکن مجھے لگتا ہے انہیں بات سمجھ نہیں آئی اور انہیں بات سمجھانی پڑے گی اور بار بار سمجھانی پڑے گی. یعنی کئی لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں، بہت عجیب ہوتے ہیں، اور یہ اونچی بولنے سے اور بڑھ کے مارنے سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، کوئی متاثر نہیں ہوتا. آواز میری بہت اونچی ہے، جذبات میرے بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اونچا بول سکتا ہوں. یہ سوچ بھی نہیں سکتے مولوی جنہیں لانچ کیا جاتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ عمران خان سے متنفر ہوئے 2014 میں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے جا کے دھرنا دے دیا. آپ صرف یہ بتا دیں کہ جب 2018 میں وزیر اعظم پاکستان بنے تو 2020 کے آس پاس 21 کے آس پاس آپ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھے اور آپ نے بڑی کوشش کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اور آپ نے کئی لوگوں سے رابطے بھی کروائے. پھر آپ نے میرے سے رابطہ کیا. میرا جواب میں آپ کو بتا دوں گا میں نے آپ کو کیا دیا تھا. تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے پنگے لینے کا تو بھائی جان جنہوں نے آپ کو لانچ کیا نا، جو آپ کو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں، جو آپ کو اس وقت چابی بھر رہے ہیں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق دی کہ اس نے میرے سامنے سچائی کھولی ہے. تو میرے رب نے میری آنکھیں کھولی ہیں اور میں نے کھل کر سچ کو بولا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ بولتا رہوں گا. تو مرے ہوئے کو مارنا تو بہت آسان ہوتا ہے، آج بیٹھ کے فیض حمید کو 4 گالیاں دے دینا، یہ کون سی بات ہے؟ فیض حمید کیا بیچتا ہے؟ وہ گرفتار ہو گیا، کوئی بھی اس کو گالی دے سکتا ہے. ندیم انجم کا نام لیجئے، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیجئے، جنرل عاصم منیر صاحب کا بتائیے کہ وہ کیا کارنامہ کر رہے ہیں، کس طرح ملک کو چلا رہے ہیں، بتائیں نا ان کے بارے میں. جنرل فیض حمید کے گناہ تو اتنے سے تھے، بہت چھوٹے سے تھے. اب جو فتائیت ظلم اور جبر ہو رہا ہے یہ تو بہت بڑا ہے. کیا جنرل فیض حمید نے کتنی عورتیں اٹھائی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی؟ مجھے بتائیں نا. کتنے گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا؟ میں اس کا کیس نہیں لڑ رہا، میری طرف سے بھاڑ میں جائے وہ بھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ گناہ بڑے نہیں ہیں جو آپ بول رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو سنتا تھا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں. میں آپ کو بھی سنتا تھا اور 1 درجن اور علماء اکرام ہے ان کو بھی سنتا تھا، اور اس طرح تو پھر میں ساروں کا شاگرد ہو گیا.